پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ فلسطین کے اندر امن ڈونلڈ ٹرمپ نے قائم کیا ہے اور لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دے دیا جائے۔ تو اسی طرح سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ٹرمپ کا سپورٹر تو نہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرمپ ہی امن لے کر آیا۔ دیکھیں سیاست میں پاور کتنی ضروری چیز ہے، پاور ہونی چاہیے انسان کے پاس۔ دوستوں، اتنا بڑا تاریخی یہ ایک واقعہ ہے کہ اس کو غلط سمجھ جانا تاریخ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور آئندہ مستقبل کے لاہ عمل کو بھی بالکل تباہ و برباد کرے گا۔ یہ جو فلسطین میں امن آیا ہے، اس کے پیچھے 3 بنیادی محرکات فیکٹرز ہیں۔ کسی ایک بندے نے امن پیدا نہیں کیا۔ 3 فیکٹرز آپ کو ایک ایک کر کے گناؤں گا، پھر سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو دنیا بھر کے اندر پروٹیسٹ موومنٹ تھی، دوسرا فیکٹر ہے گلوبل آئسولیشن کا، اور تیسرا فیکٹر ہے کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ آئیں سب سے پہلے تو پروٹیسٹ موومنٹ سے بات شروع کرتا ہوں میں کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کے ستمبر 2025 تک ACLED کی کیلکولیشن ہے کہ ہر سال پوری دنیا کے اندر ہر سال 50,000 پروٹیسٹ ہوئی ہیں۔ 50,000 پروٹیسٹ ایوری ایئر فلسطین کے حق میں ہوتی رہی ہیں۔ اس کے حساب سے اگر آپ ایوریج سائز آف پروٹیسٹ دیکھیں اور اسی کے حساب سے آپ دیکھیں کہ جی کتنے لوگ بنتے ہیں جنہوں نے پروٹیسٹ میں حصہ لیا، تو AI کی کیلکولیشن کے مطابق ایٹ لیسٹ 50 ملین لوگوں نے پرو پیلسٹینین پروٹیسٹ میں حصہ لیا۔ ٹینز آف تھاؤزنز آف پروٹیسٹ ہوئیں اور اس میں 50 ملین لوگ کم سے کم پوری دنیا کے اندر انوالو تھے۔ اندازہ کریں آپ، 50 ملین پیپل، کیونکہ یہ ایک جینوسائیڈ تھی۔ پبلک نے ریکگنائز کر لیا کہ جینوسائیڈ ہے اور پبلک نکلی ہے بہت بڑے پیمانے پر۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو پیچھے لڑکی آپ کو نظر آ رہی گریٹا تھنبرگ، یہ بار بار فلوٹیلا لے کے وہاں پہ پہنچی ہے، بار بار اس کو اریسٹ کیا ہے۔ اس نے خود بھی اتنی پروٹیسٹ آرگنائز کی جس کی کو حد صاحب نے۔ اس سے بھی مزید اسرائیل میں انٹرنیشنل آئسولیشن ہوئی، اسرائیل کو انٹرنیشنل آئسولیشن ہوئی، خاص طور پہ جب اس فلوٹیلا کو گارڈ کرنے کے لیے مختلف ملکوں نے اپنے سمندری جہاز بھی بھیجنے شروع کر دیے۔ اور پھر آخر میں یہ کہ اسرائیل کے اندر بھی ایک پروٹیسٹ موومنٹ بڑی طاقتور شروع ہو گئی کہ اب بس کرو، امن پیدا کرو۔ ان سب پروٹیسٹ کے نتیجے میں اسرائیل در حقیقت گلوبل آئسولیشن میں جانا شروع ہوا۔ سب سے پہلے تو یونائٹڈ نیشنز نے برملا یہ کہہ دیا کہ ہماری فیکٹ فائنڈنگ سے یہ طے ہو چکا ہے کہ اسرائیل غزہ کے اندر جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے۔ اب یہ ڈیبیٹیبل کویسچن رہا ہی نہیں۔ جب یونائٹڈ نیشن نے بھی کہہ دیا تو کوئی بندہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ پھر نیتن یاہو نے جب یونائٹڈ نیشنز میں جا کے تقریر کی تو 77 کنٹریز نے اس تقریر کا بائیکاٹ کر دیا۔ دے واکڈ آؤٹ، اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے منہ کے سامنے وہ چل نکلے کہ جی ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اس سے نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل کتنی بری طرح سے آئسولیٹڈ ہے پوری دنیا کے اندر۔ کولمبین پریزیڈنٹ گوستاوو پیٹرو کی اگر آپ نے تقریر سنی تھی، وہ لیفٹسٹ ہے، سوشلسٹ ہے۔ وہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی اتنی زبردست تقریر تھی، وہ کہتا ہے دیر از نو پیپل ہو آر دا چوزن پیپل۔ یہ بات ہی آپ ذہن سے نکال دیں کہ فلاں لوگ چوزن پیپل ہیں، فلاں لوگ چوزن پیپل۔ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں، کوئی ریس نہیں ہے دیٹ کین بی کنسیڈرڈ دا چوزن پیپل۔ سب برابر ہیں اس دنیا کے اندر۔ اور پھر UN کے باہر کھڑے ہو کے اس نے یہ کہا کہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ملکوں کی لیڈرشپ کو کہ آپ مجھے سپورٹ کریں، ہم UN کی کمانڈ میں ایک نئی فوج بنائیں گے، اسرائیل بھیجیں گے جینوسائیڈ روکنے کے لیے۔ میں خود بھی اس میں بھرتی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا ویزا وغیرہ بھی کینسل کر دیا، اس کو گھر بھیج دیا اینڈ سو آن۔ مگر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اندازہ کریں آپ۔ اور پھر کئی یورپین کنٹریز نے پیلسٹائن کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں جہاں تقریباً 193 ممبرز ہیں، اس میں سے 157 بشمول پاورفل یورپین کنٹریز نے ریکگنائز کر لیا کہ جناب عالی فلسطین کو ہم ایک مکمل ملک ریاست تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ ہے کہ غزہ کے اندر اتنی بربادی، نہ صرف یہ ہے کہ 60-70 ہزار لوگوں کا قتل عام،
بلکہ یہ ہے کہ وہاں پہ پانی کی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، کھانے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، رہنے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، نہ بجلی، نہ پانی، نہ گیس، نہ اسکول، نہ ہسپتال، کوئی زندہ رہنے کے لیے بنیادی جو ضروریات ہیں وہ بچی نہیں وہاں پر۔ لوگ ٹینٹس میں رہ رہے تھے، بھوکے مر رہے تھے، جب انہوں نے کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ٹوٹ کے وہ پڑے اس پہ۔ انفیکٹ کچھ ایڈ سینٹرز پہ تو اسرائیلیوں نے اس ایڈ سینٹرز پہ بھی گولیاں چلا دی، 500 زیادہ فلسطینی انہوں نے ایڈ سینٹرز پہ بھی قتل کیے، اندازہ کریں۔ تو بیسکلی اتنی زیادہ قتل و غارت کے بعد اسینشلی حماس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ہاسٹیجز ریلیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہاسٹیجز ریلیز کرنے کا مطلب یہی تھا کہ بیسکلی دے ہیڈ ٹو سرنڈر، دیر از نو نائس وے ٹو پٹ اٹ، ٹھیک ہے، کوئی اچھے طریقے سے میں یہ کہہ نہیں سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلسطینیوں کو کامیابی ملی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلسطینی جیت گئے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں ناک رگڑ دی یا برابر کی ٹکر دی، اٹس ناٹ ٹرو۔ حقیقت یہ ہے کہ فلسطینیوں نے اتنی مار کھائی جس کی حد حساب کوئی نہیں، اور اینڈ میں آ کر فلسطینیوں کو بیسکلی سرنڈر کرنا پڑا۔ یہ ریالٹیز ہیں اس وقت دنیا کی۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس بذات خود جو کہ آبویسلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا، ڈیپ آئسولیشن میں جا رہا تھا، اور الٹ طرف جو اس کا اصل مخالف ہے یعنی کہ چین، وہ ہیرو بننا شروع ہو گیا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا پبلک کو کہ یار چین جو ہے وہ تو بہت بہتر ہے، امریکہ جو ہے وہ تو جینوسائیڈ سپورٹ کر رہا ہے۔ اس سے امریکہ بری طرح سے آئسولیشن میں جا رہا تھا۔ اوپر سے امریکہ کی بڑی اگریسو پالیسی یہ کہ ہم ٹیرف لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کی وجہ سے بھی امریکہ کے حوالے سے لوگوں کے ذہن اور دلوں کے اندر ایک تذبذب پایا جاتا تھا۔ ایون آپ دیکھیں کہ انڈیا جو کہ چائنا کی مخالفت کرتا ہے، وہ بھی چین کے ساتھ برکس کے اندر جا کے الائے ہوتا ہوا نظر آ گیا، اور رشیا، چائنا اور انڈیا کی انڈرسٹینڈنگ نظر آئی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ سگنل ملا کہ جناب عالی امریکہ جو ہے وہ آئسولیشن میں جا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ کیا جائے۔ امریکہ کے لیے مڈل ایسٹ یا افغانستان یا یہ ایک ملک جو ہے یہ ایک چھوٹا تھیٹر ہے، سیدھی بات ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو کہ امریکہ کو ایز اے ریاست، ایز اے اکانومی، ایز اے معیشت، ایز اے سویلائزیشن چیلنج کر سکے۔ یہ ضرور ہے کہ ہاں نیوسنس ویلیو ہے کہ یہاں سے کوئی القاعدہ کا بندہ آ کے جو ہے وہ نیو یارک میں کوئی دہشت گرد اٹیک نہ کر دے، مگر چیلنج ناٹ ایٹ آل، ان کو کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ مڈل ایسٹ سے کوئی چیلنج ہے۔ ایران بھی ریجنلی چیلنج ہو سکتا ہے، گلوبلی تو کوئی چیلنج نہیں ہے امریکہ کے لیے۔ گلوبلی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جو رشیا اور چائنا کا اتحاد ہے یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے معاملے کو وائنڈ اپ کیا جائے تاکہ وہ اپنے مین اس وقت چیلنج کے ساتھ ڈیل کر سکیں، اور وہ ہے رشیا اور چائنا۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ امن معاہدہ کیا۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ ویسٹرن لیڈرز کو کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے اس جینوسائیڈ کو سپورٹ کیا، یہ تلخ حقیقت ہے، اور تمام کے تمام ویسٹ کے اندر یہی سلسلہ رہا ہے۔ اور ویسٹرن سویلائزیشن میں تو یہ کہوں گا کہ اس جینوسائیڈ کے بعد بالکل ایکسپوز ہو چکی ہے کہ وہ ساری ویلیوز، ہیومنزم اور ہیومن رائٹس، یہ وہ جب اپنوں کی باری آتی ہے تو اس پہ اپلائی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بری طرح سے جو مسلم لیڈرز ہیں وہ بھی ایکسپوز ہوئے ہیں۔ نظر یہی آیا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ بس جلد از جلد اس مسئلے کو رفع دفع کیا جائے تاکہ ہم اسرائیل کے ساتھ تجارت کر سکیں۔ ایون اس جینوسائیڈ کے دوران ٹرکی کے ساتھ کوآپریشن تھی کہ HTS کو اقتدار میں لایا جائے، سیریا کے اندر رژیم چینج کیا جائے۔ قطر اور مختلف ملکوں کی یہ خواہش ہے کہ جی ہم تو تجارت کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، ہم تو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ مل کر جوائنٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس پہ کئی دفعہ اعداد و شمار بھی دیے ہیں۔ اگر کریڈٹ جاتا ہے کسی کو تو وہ جاتا ہے عوام الناس کو، لوگوں کو جاتا ہے، کہ مسلمانوں کی بیشتر اکثریت، غریب لوگوں کی اکثریت جن کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی، وہ فلسطین کے لیے نکلے ہیں۔ اور دوسرا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو جاتا ہے بائیں بازو کے لوگوں کو، جی ہاں، لیفٹ کو۔ انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ جہاں BJP کی حکومت ہے ان کا ٹلٹ بالکل اسرائیل کی طرف تھا، مگر انڈیا کے اندر کمیونسٹ پارٹیز جو ہیں اور بائیں بازو کی پارٹیاں جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح لیٹن امریکہ کے اندر کون سی کنٹریز ہیں جو کہہ رہی تھیں کہ جی ہم جنگ کریں گے،
ہم فلسطین کے اندر جینوسائڈ کو روکیں گے، وہ کنٹریز جنہوں نے لیفٹ کے لوگوں کو الیکٹ کیا ہوا تھا۔ ANC جو ساؤتھ افریقہ کی پارٹی، وہ بھی لیفٹ کی پارٹی ہے۔ تو جہاں لیفٹ نظر آتا تھا، یہ جو سڑکوں پہ پروٹیسٹ آپ کو نظر آ رہی تھی یورپ کی سڑکوں پہ، یہ کون پروٹیسٹ نکال رہا تھا؟ یہ یورپ کا جو لیفٹ ہے یہ وہ نکال رہے تھے۔ اور مسلمان ملکوں کے اندر تو لیفٹ نے نکالنی ہی تھی پروٹیسٹ، مگر دوسرے ملکوں کے اندر جہاں جہاں پروٹیسٹ ہوئی ہے وہاں پہ جو پولیٹیکل سپیکٹرم میں لیفٹ ونگ لوگ ہیں انہوں نے فلسطین کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ یہ آپ کو شاید لگے کوئی نئی بات ہے، یہ نئی بات ہرگز نہیں۔ انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تاریخ کو 50 سے لے کے اب تک لیفٹ جو ہے وہ فلسطین کے کاز کو سپورٹ کرتا آ رہا ہے، دنیا بھر میں سپورٹ کرتا آ رہا ہے، آج سے نہیں، پچھلے 70 سالوں سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے سپورٹ کرتا آ رہا ہے کہ جناب علی ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ تو یہ سرکار آپ کے سامنے چند گزارشات تھیں کہ ویسٹرن لیڈرز کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو اس طرح سے ان کی چاپلوسی کرنے کے بجائے آپ اس تاریخی موقع کو سمجھیں کہ کریڈٹ کہاں پہ ڈیو ہے۔ کریڈٹ ان لوگوں کو دیں جنہوں نے واقعی جینوسائیڈ کو روکا ہے، اور ان لوگوں کی تعریفیں مت کریں جنہوں نے اس میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ تاٹی بڑی مہربانی۔